کا میرا ٹاپک ہے امام مہدی شیعہ کتابوں میں۔ امام مہدی کے تعلق سے متضاد روایتیں ہیں اور تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اہل تشیع کے پاس صرف ایک ہی مہدی ہے اور ان کے پاس کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ ان کی مشہور کتاب حق الیقین، جس کے لکھنے والے ملا باقر علامہ باقر مجلسی ہیں، اس کے صفحے 139 سے لے کر 145 تک میں جو کچھ لکھا ہے اس سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں، اقتباسات یا اس میں سے چند چیزیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 139 سے 145 پر ہیں، تو پہلے لکھتے ہیں: جس وقت مہدی ظاہر ہوں گے تو کافروں سے پہلے وہ سنیوں اور خاص کر ان کے علماء کو نیست و نابود کر دیں گے۔ 39 پر لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کر ان پر حد جاری کر دیں گے اور فاطمہ کا انتقام ان سے لیں گے۔ پر امام جعفر صادق سے منسوب ایک طویل روایت ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ یہ شیعوں کے مہدی مدینہ جائیں گے تو وہاں کے لوگوں سے کنفرم کر لیں گے کہ اس خبر میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں رائٹ اور لیفٹ پر کون ہے، وہ لوگ بتائیں گے کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ اس کے بعد وہ خبر کو کھولیں گے اور اس میں سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو نکالیں گے تو ان کے جسم بالکل سالم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور وہی کفن ہوں گے کفن پہنے ہوں گے جس میں یہ دفن کیے گئے تھے۔ کہا کہ ان کا کفن علیحدہ کر دیا جائے، یعنی ان کی لاشوں کو برہنہ ننگا کر دیا جائے اور ایک سوکھے درخت پر لٹکایا جائے۔ مخلوق کے امتحان و آزمائش کے لیے ایک عجیب واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وہ سوکھا درخت جس پر یہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی لاشیں لٹکی ہوں گی ایک دم سرسبز شاداب ہو جائے گا، تازہ ہری پتیاں نکل آئیں گی اور شاخیں بڑھ جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو ان دونوں سے محبت رکھتے تھے، یعنی مسلمان، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ان دونوں کی عند اللہ مقبولیت اور عظمت کی دلیل ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم نجات کے مستحق ہوں گے۔ اور جب اس سوکھے درخت کے سرسبز ہونے کی خبر مشہور ہوگی تو لوگ اس کو دیکھنے دور دور سے مدینہ آئیں گے، تو جناب مہدی کی طرف سے ایک منادی ندا کر دے گا اور اعلان کرے گا کہ جو لوگ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہو جائیں۔ بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ ان دونوں سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کا ہوگا اور دوسرا ان پر لعنت کرنے والوں کا۔ اس کے بعد مہدی سنیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ان دونوں سے بیزاری کا حکم کرو، نہیں تو تم پر ابھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ انکار کریں گے تو امام مہدی قاضی آندھی کو حکم دیں گے کہ وہ ان لوگوں پر چلے اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ پھر امام مہدی حکم دیں گے کہ ابو بکر و عمر کی لاشوں کو درخت سے اتارا جائے، پھر ان دونوں کو قدرت الہی سے زندہ کر دیں گے اور حکم دیں گے کہ تمام مخلوق جمع ہو۔ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے آغاز سے اس کے ختم تک جو بھی ظلم و کفر ہوا ہوگا ان سب کا گناہ ان دونوں پر لازم کیا جائے گا اور انہیں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ خاص طور پر سلمان فارسی کو پیٹنا اور امیر المومنین اور فاطمہ زہرا اور حسن حسین کو جلا دینے کے لیے ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگانا اور امام حسن کو زہر دینا اور حسین اور ان کے بچے اور چچا زاد بھائیوں اور ان کے ساتھیوں اور مددگاروں کو کربلا میں ختم کرنا اور رسول اللہ کی اولاد کو قتل کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانا، اور ان کے علاوہ جو بھی خون ناحق کیا گیا ہو یا کسی عورت کے ساتھ جہاں کہیں بھی زنا کیا گیا ہو یا سود و حرام مال کھایا گیا ہو، غرض ان سارے گناہوں کو جو دنیا میں امام مہدی کے ظہور سے قبل ہوئے ہیں ان کے سامنے گنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم سے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دونوں اقرار کریں گے کیونکہ وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلے ہی دن خلیفہ برحق یعنی علی کا حق دونوں مل کر غضب نہ کرتے تو ان گناہوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ حکم سے ان دونوں سے قصاص لیا جائے گا اور انہیں
درخت پر لٹکا کر امام مہدی آگ کو حکم دیں گے کہ ان دونوں کو درخت کے جلا کر رکھ دے، اور ہواؤں کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں پہ چھڑک دے۔ راوی نے عرض کیا، اے میرے آقا، کیا ان لوگوں کو آخری عذاب ہوگا؟ امام جعفر نے فرمایا، اے مفصل یعنی راوی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، سید اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المومنین علی اور سیدہ فاطمہ زہرا اور حسن مجتبی حسین شہید کربلا اور تمام ائمہ معصومین زندہ ہوں گے، اور تمام مخلص مومن اور خالص کافر بھی زندہ کیے جائیں گے، اور تمام ائمہ اور تمام مومنین کا حساب میں ان دونوں کو عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ دن و رات میں ان کو 1000 مرتبہ مار ڈالا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور عذاب دیتا رہے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی شیعہ۔